بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح مشکل ہے یا آسان ہے؟ سب سے پہلے نکاح کیا ہے؟ نکاح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ نکاح ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح خاندانوں کو جوڑتا ہے اور رشتوں کو بڑھاتا ہے۔ نکاح صفت و پاک دامنی کا درس دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح نصف الایمان، کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ نکاح بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ نکاح بے حیائی اور برے کاموں کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نکاح نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نکاح خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جوانی میں نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ پڑتا ہے، شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس بندے نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ آج کل ہم نکاح کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ لڑکے لڑکیاں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ والدین کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ بچے کمانا شروع کر دیں، بچہ اچھی پوسٹ پہ چلے جائے، بچہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تم نکاح کرو، وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان سے رزق کا وعدہ لیا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے رزق کے لیے پریشان مت ہو، تو آپ کیسے رزق سے پریشان ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندے کو بھوکے پیٹ سونے نہیں دوں گا، تو پھر آپ کیسے اس چیز کی پریشانی لے لیتے ہیں؟ جب کوئی لڑکا یا لڑکی نکاح کی بات کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے والدین اس سے یہ بات کرتے ہیں کہ پتر پہلے کمان جوگا تے ہو جا، پہلے اپنے پیراں تے کھلو جا۔ یہ ہمارے والدین کا مشہور و معروف ڈائیلاگ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے بندو تم نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اس سے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا رزق میں برکت لاتا ہے اور اولاد رحمت لاتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، میرا جو رزق ہے وہ میرے پہ بہت تنگ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اے میرے بندے تو نکاح کر، اے میرے بندے تو نکاح کر، تو نکاح کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا، اللہ تیرے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہے، جس عورت کو تم پسند کرتے ہو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دو۔ جبکہ ہمارے ہاں بہت وویلا اٹھایا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو عورت تمہیں پسند ہے اس کی طرف تم نکاح کا پیغام بھیج دو۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ جب کوئی شخص تمہیں نکاح کا پیغام دے تم اس کے دین اور اخلاق کو دیکھ کر اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے خود نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے خود شادی کو مشکل بنا دی ہے۔ حالانکہ شادی اور نکاح بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں جتنا ہم نے بنا دی ہے۔ ہم نے مشکل کیسے بنایا ہے؟ یہ فضولیات قسم کی رسم و رواج سے جو ہندوؤں کی ایجاد ہے، ہم نے بھی اس کو اپنے اوپر فرض بنا لیا ہے کہ ہاں ہم نے شادی کرنی ہے تو ایسے ہی کرنی ہے، ہم نے شادی کرنی ہے تو ہم نے اس میں لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں، لاکھوں روپے ضائع کرنے ہیں، ہم نے یہ ناچ گانا کرنا ہے، سائرہ ڈی جے بجانا ہے۔ ایسے نکاح ہوتے ہیں، ایسے شادیاں ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی سے کہا جائے کہ خدا را شادی کو سمپل کرو، سادگی سے نکاح کرو، تو وہ کہتا ہے ہماری برادری میں کوئی عزت ہے،
ہمارا بھی کوئی سٹیٹس ہے؟ اے اللہ کے بندے، کیا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تم سے زیادہ افضل ہے کہ تمہاری بیٹی زیادہ افضل ہے؟ جب ان کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہو سکتا ہے تو کیا تیری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نکاح کے لیے 6 ضروری کام ہوتے ہیں۔ نکاح کے 2 فرض ہیں، نکاح کا 1 واجب ہے، اور نکاح کی 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے فرضوں پر آتے ہیں۔ نکاح کے جو 2 فرض ہیں وہ یہ ہیں، سب سے پہلے ایجاب و قبول، لڑکا اور لڑکی سے قبول کروانا، اور دوسرا فرض ہے 2 گواہان۔ اب واجب کی طرف آتے ہیں۔ نکاح کا 1 ہی واجب ہے، وہ ہے حق مہر۔ اب جو نکاح کی 3 سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی سنت خطبہ نکاح، دوسری سنت تقسیم چھوارا، اور تیسری سنت ولیمہ۔ یعنی کہ پہلی سنت ہے نکاح کا خطبہ، دوسری سنت ہے تقسیم چھوارا، اور تیسری سنت ہے ولیمہ۔ اب تھوڑا سا اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کی جو شادی بیاہ ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک تحقیق پہنچی ہے جس میں ہے کہ سونا 2.25 لاکھ روپے تولہ ہونے کی وجہ سے غریب عوام، عام عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اس سے مڈل کلاسیوں کی شادیاں بھی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں، جنہوں نے گولڈ جیولری کا دکھاوا ضرور کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر گولڈ جیولری جو بعد میں استعمال بھی نہیں ہوتی اور سالہ سال سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے، اور فنکشنز پر بھی اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کہ لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ لڑکا پوری عمر موٹر سائیکل چلاتا ہے، لیکن بارات والے دن کئی عدد نئی کاریں کرائے پر لے کر دلہن کے گھر پہنچتا ہے، اور شادی سے اگلے دن پھر وہ دلہا بیچارہ دلہن کو موٹر سائیکل پر رولتے ہوئے پھرتا ہے۔ جہیز میں لڑکی کو درجنوں بستر، کمبل، رضائیاں، تکیے دیے جاتے ہیں جو کسی پیٹی یا الماری میں 10-20 سال پڑے رہتے ہیں۔ اس سے بھی گھٹیا یہ کام ہے کہ لڑکی کے لیے دونوں طرف سے کئی عدد سوٹ اور جوتے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ اس کا دکھاوا کیا جائے، جسے عام لفظوں میں ہم بری بھی کہتے ہیں، اور مہمانوں کو دکھائے جانے کے بعد وہ سوٹ یا تو سوٹ کیس میں یا الماری میں سالہ سال پڑے رہتے ہیں، جو کہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، جو بعد میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم شادی پر دکھاوے کی بجائے سادگی سے اسے کریں، یہ مٹن، بیف، بریانی، پتہ نہیں کیا کیا ایسی ڈشز جو ہم ایک برادری کو دکھانے کے لیے، اپنے پیسے کی نمائش کرنے کے لیے بناتے ہیں، وہ زیادہ تر ضائع ہی جاتا ہے۔ اور اگر وہی چیز کو ہم آسان کر لیں، اس چیز کو شارٹ کر لیں، تو ہمیں اتنی بچت ہو سکتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ جو ایک لڑکا، ایک بیچارہ چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہے، وہ ان پیسوں سے جو اس نے اپنی شادی پر بجائے فضول خرچی کرنے کی بجائے اس کو سنبھال کر رکھے ہوں، اس سے وہ اپنا بزنس کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، کیا ہے کہ جی شادی کرنے کے لیے اس بندے کو، اس لڑکے کو پیسہ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم نے شادی اتنی فضول رسم و رواج سے کرنی شروع کر دی ہے کہ اس کے اوپر ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم لڑکی کو پارلر بھیج دیتے ہیں تیار ہونے، جو تقریباً 25-30 ہزار سے تو ان کا میک اپ سٹارٹ ہو رہا ہے، جو کہ کئی لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور کیا ہے، اینڈ پر منہ دھو کر وہ سارا پیسہ، وہ لاکھوں روپے آپ کے پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی فضول قسم کی رسومات کو روک کر سادگی سے نکاح کرنا شروع کر دیں، کوئی مہندی نہیں، جب اسلام میں آپ کی مہندی کا، یہ کسی اور کا، یا یہ برائڈل شاور، یہ ایسے کوئی رسم و رواج ہے ہی نہیں، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیوں اس چیز کو شروع کیا ہے؟ نکاح میں جو فنکشن ہوتا ہے، جو ضروری چیز ہوتی ہے، وہ 2 ہی ہوتے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے چند افراد، بالکل چند افراد، 2-4 افراد جائیں
جا کر مسجد میں لڑکی اور لڑکے کا نکاح کروائیں، اس کو رخصت کروا کر گھر لیں۔ اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے جس میں آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کا سارا خاندان، آپ کے دوست احباب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں پہلے جی منگنی ہوتی ہے، جو 200 افراد منگنی کی رسم اٹینڈ کرنے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر برائڈل شاور ہوتا ہے، اس کے بعد اوپٹن کی رسم ہوتی ہے، اس کے بعد مہندی، مائیوں، سیرہ بندی، برات، ولیمہ، مکلاوہ۔ جب ان چیزوں کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں تو آپ کیوں ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں؟ اب جن افراد کے پاس تو پیسہ ہے، اللہ نے انہیں وافر مقدار میں پیسہ دیا ہے، وہ تو یہ سب کچھ کر لیں گے، جبکہ ان کی طرف دیکھ کر جو غریب کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، وہ کیسے اپنی شادی کرائیں گی؟ اب ظاہری بات ہے ان کی طرف دیکھ کر، ان کی کچھ ویڈیوز وغیرہ ایسی چیزوں کے سوشل میڈیا پر چرچے دیکھ کر وہ بچیاں بھی دل برداشتہ ہوں گی کہ اگر ان کی شادی ایسی ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں؟ جس کی وجہ سے مجبوراً لڑکی کے باپ کو اپنی بیٹیوں کو بیانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، جبکہ وقتی طور پر تو افراد آئیں گے، آ کر کھائیں پیئیں گے، پھر بھی نقص بینیاں نکال کر چلے جائیں گے، جبکہ لڑکی کا باپ ساری زندگی وہ قرض اتارتا رہتا ہے۔ خدا را شادی کو عام کرے، شادی کو آسان کرے، شادی کو مشکل مت بنائے۔ اسلام نے شادی کو آسان رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان، اس کا آدھا دین بچ جاتا ہے، جبکہ آدھے دین پر وہ اس پر عمل کرے، اس کو بچائے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ جب اسلام کہہ رہا ہے کہ جب آپ کا لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو، جبکہ ہمارے ہاں جب تک وہ لڑکا یا وہ لڑکی بوڑھی نہ ہو جائے، 30-35 سال کے نہ ہو جائیں، تب تک وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ایک تو ان کو پیسہ چاہیے کہ برادری میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر لڑکے کا جی اپنا روزگار ہو، لڑکے کا بینک بیلنس ہو، لڑکے کی گاڑیاں ہو، لڑکے کا اپنا گھر ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نکاح تو کرو، یہ سب کچھ بنتا رہے گا۔ میرا ان ایسے لوگوں سے، ایسے والدین سے یہ سوال ہے کہ جہاں پر آپ سب لوگ روٹی کھا رہے ہو، کیا اس لڑکی کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتے؟ 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے؟ لازمی ہے کہ آپ کا بیٹا جب بڑا ہو جائے پھر جا کے اس کی شادی کرے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف لوٹ آئیں۔ میں اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج ہی اگر چند بڑے افراد، چند امیر لوگ اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا نکاح سادگی سے کریں تو یہ ٹرینڈ بن سکتا ہے۔ ان غریب بچیوں کا بھی نکاح ہو سکتا ہے جو گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ خدا را نکاح کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔